بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الأئمة مسلم وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية أخرى قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ركعتي الفجر؟ قال: صلوات ربي وسلام عليه ولا ركعتي الفجر، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ اور حقیر سی کوشش کی جا رہی تھی کہ خطبہ کا آغاز ہو چکا ہو تو آنے والے کے لیے ضروری ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے اور پھر بیٹھے. بعض بھائیوں نے اس بارے میں کئی ایک باتیں پیش کی ہیں جن میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے ہم گزشتہ خطبہ میں سن چکے ہیں اور ان کی حقیقت بھی واضح کرنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کی گئی. کچھ اور باتیں سن لیجیے. یہ بات بھی کہی گئی کہ جتنی دیر وہ آنے والے صحابی جن کا اسم گرامی سلیک تھا رضی اللہ عنہ، اتنی دیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے.
خطبہ ارشاد فرمانا بند کر دیا۔ حضرات محدثین نے واضح کیا کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں۔ ایک اور بات یہ کہی گئی کہ یہ جو ان کی حاضری تھی وہ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے پہلے تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں صحیح روایات اس بات کی تردید کرتی ہے، ان میں واضح طور پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے۔ ایک اور بات یہ کہی گئی کہ یہ واقعہ اور اس میں بیان کردہ حکم صرف حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا، کسی اور مسلمان کے لیے یہ بات نہیں۔ حضرات محدثین نے خوب واضح کیا کہ یہ کہنا بھی بجا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے کوئی بات بیان فرمائیں تو وہ امت کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں اگر فرما دیں کہ یہ صرف تیرے لیے خاص ہے تو پھر باقی لوگوں کے لیے نہ ہو۔ حضرت سلیق کو جو حکم دیا گیا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل ثابت نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ یہ بات تیرے لیے ہی خاص۔ ایک اور بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا سو کیا، اس کے بعد عام قاعدہ رول بیان فرمایا، اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیرقع رکعتین وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا۔ ترجمہ، جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھے اور وہ مختصر پڑھے۔ اب یہ بات حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھی اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے بھی ہے۔ اس بارے میں ایک اور بہت زیادہ دلچسپ بات اللہ کرے کہ میں آپ تک ٹھیک پوری دیانتداری سے پہنچا پاؤں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی، اللہ ہم پر اور ان سب پر اپنی رحمتیں فرمائے، جب فجر کی نماز کھڑی ہو مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے فجر کی 2 سنتیں ادا نہ کی ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ جواب دیجیے۔ جب خطیب پوچھے تو شرعاً جواب دینا ثابت ہے، تو کیا کرتے ہیں قریشی صاحب؟ اس وقت وہ آیت کریمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ برشتہ صاحب، اس وقت یہ آیت کریمہ کہاں چلی گئی؟ معلوم نہیں۔ شیخ صاحب بات واضح ہو رہی ہے۔ آیت کریمہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس آیت کے ہونے کے باوجود 2 سنتیں پڑھی جا رہی، اور جمعہ کے دن جو 2 رکعتوں کا پڑھنا ہے اس کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت نہیں بلکہ حکم دیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور آپ کا حکم اس کی بڑی حیثیت ہے۔ ایک مثال سماعت فرمائیے، شاید میں بات کو واضح کر سکوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ مردار حرام ہے۔ اب میرے ساتھ ضرور جواب دینا فضل ہے، کون کون ہے جو مچھلی جبکہ وہ مردار ہوتی ہے اسے کھاتے ہیں؟ بیٹا آپ نہیں کھاتے؟ سہیل صاحب تو قرآن پاک میں ڈاکٹر صاحب کہاں ہے؟ آپ حافظ ہو، کہاں ہے؟ کس نے بتلایا؟ میرے معمولی اور تھوڑے سے، میں کیا کروں، نہ 3 میں نہ 13 میں، باہر کیف اللہ کرے کہ طالب علم تو ہوں، اللہ کرے ہوں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ قرآن کریم میں کہیں مچھلی کے جبکہ وہ اب جو بیچتے ہیں، مچھلی والا آیا اور مچھلی لی، شوق سے لی اور خوب کھائی، کہاں ہے قرآن کریم میں کہ مردار جب مچھلی ہو تو کھانا جائے؟ کس نے بتلایا؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا بتلایا ہوا ہمارے سر پر، ہماری آنکھوں پر۔ تو بات یہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کر رہا تھا، جس چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران اجازت، ڈاکٹر صاحب بات واضح ہو رہی ہے، اس پر سختی، اور جس چیز کے بارے میں ابھی آپ جانیں گے کہ کیا فرمایا۔ ابتدا میں جو حدیث پڑھی گئی 7 محدثین نے اسے روایت کیا، انگلیاں نکالیے، تکلیف فرمائیے اور ان کو گن لیجیے۔ نمبر 1 امام مسلم نے، نمبر 2 امام ابو داؤد نے، نمبر 3 امام ترمذی نے، نمبر 4 امام نسائی نے، نمبر 5 امام ابن ماجہ نے۔ تھک تو نہیں گئے؟ نمبر 6 امام ابن حبان نے، اور نمبر 7 امام حاکم نے۔ کتنے محدثین ہو گئے؟ کیا فرمایا؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو تو کوئی، ملک صاحب بات واضح ہو رہی ہے؟ ملک صاحب جی واضح ہو رہی ہے؟ جب نماز کھڑی ہو تو سوائے فرض نماز کے کوئی ہوتی نہیں۔ خان صاحب جی بات واضح ہے؟ جہاں روکا، بشارت جی سمجھ نہیں آ رہی؟ فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی اور نماز نہیں۔ وہاں توجہ فرمائیے، جہاں روکا وہاں پڑھی، اور جہاں اجازت دی وہاں ناراض ہوئے۔ مزید سنیے، شاید کو کہے کہ فجر کی سنتوں کا معاملہ جدا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت میں ہر چیز کے بارے میں شافی کافی مکمل رہنمائی ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو وہ رہنمائی لینا نصیب فرمائے۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں ابن عدی کے حوالے سے روایت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا رکعتي الفجر، جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو کیا فجر کی 2 سنتیں ان کی بھی اجازت نہیں؟ سوال دوبارہ سماعت فرمائیے، سوال کا سمجھنا
آدھی بات کا سمجھنا ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تشریح کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو فرما دیا جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں تو فجر کی 2 رکعتیں، کیا وہ بھی ایسے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا خورشید صاحب؟ آپ نے فرمایا وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، اور فجر کی 2 رکعتیں بھی نہیں۔ اب کوئی گنجائش رہ گئی؟ جواب دیجیے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے آگے چلتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مالک بن بجینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ اب آپ جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ امام بخاری نے حدیث کی سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے بولیے؟ صحیح بخاری۔ محدثین نے بیان فرمایا قرآن پاک کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح کون سی کتاب ہے؟ بولیں قاری صاحب جی اونچی آواز سے۔ صحیح بخاری، اس میں ہے مالک بن بجینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایک شخص کو دیکھا، اقامت ہو چکی تھی، 2 رکعتیں وہ شخص ادا کر رہا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، جو معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر سے فارغ، اللہ بہتر جانے، لوگ اس شخص کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا بات فرمائی؟ صحابہ آپ کے ایک ایک بات کو جاننے اور یاد کرنے اور اس کے بیان کرنے میں کمال درجے کی شدید خواہش رکھتے، تو اس شخص کو لوگوں نے گھیر لیا۔ تو رسول اس نے بتلایا، یہ تشریح میں ہے، لوگوں نے اس کو گھیر لیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ بہتر جانے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات فرمائی تو یہ فرمائی آج صبح اربعن، آج صبح اربعن، کیا فجر کی رکعت، کیا فجر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہے؟ کیا فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا ہے؟ کیا مطلب؟ جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ باقی سب کچھ چھوڑو اور اس میں شریک ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، اس نے عرض کیا کہ میں نے پہلے 2 رکعت ادا نہ کی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ حضرات و خواتین اللہ کے لیے غور فرمائیں، یہ 2 رکعتیں ہیں فجر کی، جن کے نماز کے وقت پڑھنے سے روکا گیا ہے، اور جن کا بدل کیا کہتے ہیں الٹرنیٹو وہ دیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، تو ان پر اصرار کرنا ہر شخص کی اپنی مرضی، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے ٹوٹی پھوٹی میں کہ یہ مناسب نہیں۔ اور جہاں اجازت دی ہے کہ خطبہ جمعہ میں، اجازت نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ خطبہ جمعہ میں آؤ تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو، ان کو چھوڑنا بھی مناسب نہیں۔ ایک نیا مسئلہ
جمعہ کے مسائل کے حوالے سے خطبہ جمعہ کے دوران کس طرح بیٹھنا چاہیے. میرے جو ساتھیوں والے بہت ہی زیادہ کمزور اور بوڑھے بھائی ہیں وہ زیادہ توجہ کریں. بیٹا قریب ہو جاؤ، آپ سے کہہ رہا ہوں قریب ہو جاؤ بیٹا، چھوڑو دیوار کو. آپ کی خدمت عالیہ میں بھی درخواست، ابھی حدیث شریف سنیں گے تو میرا خیال ہے کبھی زندگی بھر دیوار کی طرف نہ جائیں گے. ہاں کوئی بیمار ہو اس کا معاملہ جدا، وہ لیٹ بھی جائے تو سر اور آنکھوں پر. امام ابو داؤد اور امام حاکم نے، دو محدثین نے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا الذکر، نصیحت کو حاضر ہو، یعنی خطبہ جمعہ میں آؤ اور کیا کرو، ودنو من الامام، اور امام کے قریب ہو جاؤ. التجا ہے سارے ساتھی یہ ترجمہ دہرائیں، اور امام کے زور سے کہہ سکتے ہیں وسیم صاحب. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. امام صاحب نے گھر جا کے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، نمازیوں کو تو نہیں کھانا، پیچھے پیچھے بھاگتے. اب سنیے پیچھے پیچھے جانے کا نقصان کیا ہے. فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا. اللہ پاک ایسے نہ کرے، کسی کے ساتھ نہ کرے. فرمایا یقیناً بندہ دور ہوتا رہتا ہے کس سے؟ امام سے، یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کا داخلہ پیچھے ہو. اور اس کے بعد بہت خوفناک، اگر وہ داخل ہو گیا، اللہ میرے کسی بھائی کو، بیٹے کو، بزرگ کو ایسا بے نصیب نہ بنائے. پھر سنیے جی حدیث، شفقت صاحب جی واضح ہے. فرمایا نصیحت کو حاضر ہو جاؤ، اور سب بولو امام کے حکیم صاحب ناشتہ نہیں کیا آج تو آنی چاہیے آواز، اور امام کے قریب ہو جاؤ. پس یقیناً آدمی دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں لیٹ داخل ہوگا اگر وہ داخل ہو. اسی بارے میں ایک حدیث جو پہلے عرض کی جا چکی ہے اس کا خلاصہ بھی سماعت فرما لیجیے. ہم نے یہ سنا کہ جو شخص 4 کام کرتا ہے، جو شخص 4 کام کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے ہر قدم پر 1 سال کی نیکیاں عطا فرمائے. 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب. یاد ہے، سنا کہ نہیں؟ اور اس حدیث میں وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ اچھی طرح غسل کیا. نمبر 2، صبح و سویرے جمعہ کے لیے نکلا. نمبر 3، پیدل گیا، سوار نہ ہوا. نمبر 4 جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، امام سے قریب ہوا، خطبہ کو توجہ سے سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کا ثواب، 1 سال کی تہجد
اور 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ تو 1 سال کی نیکیاں لینے کے لیے 4 باتیں بیان کی، اور 4 میں سے ایک بات، چوتھی بات کا حصہ کیا ہے؟ بولو، امام کے اپنے آپ کو محروم کرنا میرے گمان کے مطابق یہ مناسب نہیں۔ ایک اور مسئلہ، بعض ساتھی اللہ ان پر اور ہم سب پر رحم کرے، دیر سے تشریف لاتے ہیں، پھر پہلے آنے والوں کو اذیت دیتے ہوئے، ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے تشریف لے آتے ہیں۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث شریف سن کے خطبہ اللہ کی توفیق سے آج کا اس کا اختتام کرتے ہیں۔ 2 محدثین نے، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے، حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ، یقیناً تو نے اذیت دی ہے، اور ایک روایت میں ہے اور تو آیا بھی لیٹ ہے۔ تو دونوں باتوں کا خلاصہ، آپ نے اسے جہاں جگہ تھی وہیں بیٹھنے کا حکم دیا، اور اس کو کہا کہ آپ نے اذیت بھی دی ہے اور لیٹ بھی آئی۔ ہاں، اس بارے میں ایک بات کی طرف توجہ ضروری ہے، جو ساتھی پہلے تشریف لائیں وہ صفوں میں جگہ نہ چھوڑے۔ اگر ساتھی بیٹھے ہیں بکھر کے ڈاکٹر صاحب، ایک ایک آدمی کا فاصلہ ہے، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ تو جو بعد میں آئیں، پہلی صفوں میں جگہ باقی ہو تو ازرہ نوازش اپنی شان نیازی کو بند کریں۔ آگے آنا یہ جنت کے قریب آنا ہے، تو جنت سے بے رغبتی نہ کریں۔ ہر آنے والا جو جگہ آگے موجود ہو اس میں بیٹھنے کی، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری زندگی اور جمعہ کے حوالے سے سنت کے مطابق آخری جمعہ تک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اس بارے میں کہنے والے نہ کارے اور سننے والوں کی جو سابقہ غلطیاں ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، جب مسجد میں آئیں، خطیب خطبہ جمعہ کا آغاز کر چکا ہو تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے، اور اگر فجر کی نماز کے لیے آئیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو کچھ نماز نہ پڑھیں، جماعت میں شریک ہو جائیں، نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا کریں۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ جب آئیں تو بقدر امکان امام کے قریب ہو کے بیٹھیں۔ امام کے قریب ہو کے بیٹھنا جنت میں جلدی لے جانے والی باتوں میں سے ایک بات ہے۔
ایک اور بات اللہ کی توفیق سے یہ عرض کی گئی، آنے والا جب آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش نہ کرے، اور پہلے آنے والوں کو بھی چاہیے کہ صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑے۔ کتنے ہی لوگ بیمار ہیں، تمام کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ فوت شدگان ان تمام کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔